آپ کو نماز کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جو ہم بھول گئے ہیں آج ہماری نوجوان نسل بھول گئی ہے نماز، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کا 5 رکن ہے اسلام میں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت نماز ہی کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، وہ اسے جنت مل گئی، اگر اس میں ناکام ہوا تو وہ بلکہ خسارے میں رہے گا اور جہنمی بن جائے گا۔ ہائے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بھول گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، گانے لگے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام میں مصروف ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں دنیا کی پڑھی ہے، حالانکہ دنیا کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، ہمیں آخرت کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بندے کیا کریں گے۔ اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ نے ہمیں۔ افسوس کہ ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، قرآن پاک میں کہا کہ اللہ نے لا اکراہ فی الدین میں اپنی بندوں پر کوئی سختی نہیں کرتا اپنے دین میں۔ بہت آسانیاں پیدا کی ہیں مگر ہم ان کے آسانیوں کے باوجود بھی اللہ کے ارکان کو، اس کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر گامزن ہو گئے ہیں، شیطانی راستوں پر۔ ایسے کیوں ہے؟ ایسا ہم خود کرتے ہیں، ہم نہیں سوچتے۔ خدارا نماز پڑھا کرو، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ رسول اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا اس میں اور کافر میں کیا فرق رہ جائے گا، اور جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ تو مذہب سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور ہم تو کئی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، کیا ہم مذہب سے نکل رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کرو۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو دنیا میں کام چھوڑ کر اپنی نماز کی فکر کرتا ہے نا، تو قبر مبارک میں اس کی قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، روشنیوں سے بھر جاتی ہے، اور وہ اٹھتا ہے جیسے ہی تو کہتا ہے صلاتی صلاتی، میری نماز رہ گئی ہے، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں۔ اور فرشتے ان سے حساب بھی نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، دنیا میں فکر کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ قبر کا عذاب اگر تم دیکھو، پڑھو، سوچو، رسول اللہ نے کہا تھا نا اپنے صحابہ کو اگر میں بتا دوں نا تو تم جینا چھوڑ دو، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو پھر خود سوچو کتنا سخت عذاب ہوگا قبر میں۔ نماز پڑھا کریں، نیکی کے کام کیا کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے نماز تو پڑھ لیا کرو، اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو گے تو کامیابیاں پاؤ گے۔ حضرت نوافل معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو جائے تو ایسا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیے گئے، اور ایک نماز فوت ہونے کا 1000 سال کا حساب لیا جائے گا۔ دے سکتے ہیں ہم وہ حساب؟ نہیں دے سکتے، اس لیے نماز پڑھو۔ نماز مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ نے ہمیں۔ آدمی کا دین میں کوئی حصہ بھی نہیں جب تک نماز نہ پڑھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض کے اہتمام کرتے تھے کہ مرض الموت میں جب آخری وقت تھا، اپنے پاؤں پر اپنے قدموں پر نہیں چل سکتے تھے تو 2 بندوں کے سہارے مسجد کو لے کر جاتے تھے،
مسجد کو جاتے تھے، گھر میں بھی نہیں مسجد کو جاتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے بالکل آخری وقت میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ میری امت، اے میری امت، نماز کا بہت خیال کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے اور اس کی توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی، اور اس پر پابند کرے، آمین ثم آمین۔ نماز کے بارے میں بتانا چاہیں نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، جو ہم بھول گئے ہیں آج، ہماری نوجوان نسل بھول گئی ہے نماز، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کا 5 رکن ہے اسلام میں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت نماز ہی کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن ایمان میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، وہ اسے جنت میں، اگر اس میں ناکام ہوا تو وہ ان کے سارے میں ایک موج جہنمی بن جائے گا۔ ہائے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بھول گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، گانے لگے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام میں مصروف ہوتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں دنیا کی پڑھی ہے، حالانکہ دنیا کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، ہمیں آخرت کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بندے کیا کریں گے۔ اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اللہ نے ہمیں۔ افسوس کہ ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، قرآن پاک میں کہا کہ اللہ نے لا اکراہ فی الدین میں اپنی بندوں پر کوئی سختی نہیں کرتا اپنے دین میں، بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، مگر ہم ان کے آسانیوں کے باوجود بھی اللہ کے ارکان کو، اس کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر گامزن ہو گئے ہیں، شیطانی راستوں پر۔ ایسے کیوں ہے؟ ایسا